وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اس سے پہلے کی آیات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ جنت میں ایک خاص درخت ہے، اس سے کچھ نہیں چکھنا، لیکن پھر شیطان نے بہکایا اور وہ درخت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے چکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے میں آگے فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اب تم نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین پر جاؤ، اور تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ اب یہاں خطاب کس سے ہے؟ اہل تفسیر میں اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں مراد صرف آدم علیہ السلام ہیں، حوا علیہ السلام ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، شیطان بھی مراد ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان سب سے کہہ رہا ہے کہ تم نیچے اترو اب، اور تم میں سے بعض کا دشمن ہے، یعنی شیطان یہ انسان کا دشمن ہے۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں، یہاں پہ مراد آدم علیہ السلام ہیں اور حوا علیہ السلام ہیں، اور مطلب یہ ہے جب ان کی نسل آگے بڑھے گی تو ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم نیچے اترو، اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے، یعنی نیچے اترو، زمین پر جاؤ، اب تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے۔ وَمَتَاعٌ، یہاں زندگی گزارنا ہے، یہاں کی چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں زندگی گزارنا ہے۔ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک، مدت یعنی موت تک، یا پوری انسانیت کو مراد لیں تو قیامت تک۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب ایک مدت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، یعنی تمہاری موت تک رہنا ہے، یا پوری انسانیت کو مراد لیں تو قیامت تک زمین پر انسانوں کو اب رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ رب العالمین سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے، کچھ باتیں سیکھیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کیا، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی، یہ خطا ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا، تو آدم علیہ السلام نے توبہ کیا، غلطی ہو جانے پر توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ یہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیسے کیا۔ اس سلسلے میں ایک بات ہمارے یہاں بہت مشہور کی جاتی ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو انہوں نے اللہ کے عرش کی طرف دیکھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو اس وسیلے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی مفہوم کی ایک روایت بھی ہے مستدرک حاکم میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ مستدرک حاکم سے اس روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، مستدرک حاکم میں موجود ضرور ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اور وہ شخص موضوع احادیث بیان کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں ائمہ نے، اسماء و رجال کے ماہرین نے، محدثین نے یہ شہادت دی ہے اور یہ وضاحت کی ہے کہ وہ موضوع اور من گھڑت احادیث بیان کرتا تھا، اس لیے اس کی یہ روایت موضوع من گھڑت ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں جہاں یہ روایت موجود ہے اس کے نیچے امام ذہبی رحمہ اللہ نے تعلیق چڑھائی ہے اور انہوں نے بھی واضح کیا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے المستدرک،
اس پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی کام کیا، اس کی تلخیص کی ہے۔ تو تلخیص کرتے ہوئے بہت ساری روایات پر جو امام حاکم رحمہ اللہ کا حکم ہے وہ نیچے اختلاف کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ صحیح پوزیشن کیا ہے اس روایت کی۔ تو یہ روایت جس مقام پر ہے وہاں امام ذہبی رحمہ اللہ نے نیچے حاشیہ لگایا ہے اور واضح کیا ہے کہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے۔ کچھ لوگ ضد کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو امام حاکم رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اگر کوئی ضعیف کہہ رہا ہے، موضوع کہہ رہا ہے، اس کی اپنی رائے ہے، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ بھی تو بہت بڑے محدث ہیں اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی نظر میں بھی یہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے۔ دراصل مستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ سے تساہل ہوا ہے، وہ اس کی سند میں موجود ایک راوی پر دھیان نہیں دے سکے یا نظر ثانی نہیں کر سکے اس فیصلے پر، ورنہ امام حاکم رحمہ اللہ کا خود یہ فیصلہ موجود ہے ان کی دوسری کتاب مدخل میں کہ اس کی سند میں جو ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، یہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے موضوع اور جھوٹی من گھڑت احادیث، اور یہ جو روایت ہے مستدرک میں وہ اسی سند سے ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے المدخل، اس میں آپ دیکھیں امام حاکم رحمہ اللہ نے بہت سارے روات کا تذکرہ کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ان کی حدیثیں موضوع ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں۔ چنانچہ المدخل صفحہ نمبر 114 پہ امام حاکم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَنَا مُبِينٌ بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ أَسَامِيَ قَوْمٍ مِّنَ الْمَجْرُوحِينَ مِمَّنْ ظَهَرَ لِي جَرْحُهُمْ اجتهادا وَمَعْرِفَةً بِجَرْحِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی توفیق سے جو مجروح راوی ہیں، روات ہیں، ان میں سے ایک جماعت کے نام میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے خود اجتہاد کیا ہے، یعنی امام حاکم رحمہ اللہ کی اپنی تحقیق ہے، انہوں نے خود تفتیش کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جھوٹے راوی ہیں، ان کی روایت من گھڑت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اجتہادا و معرفتا بجرہم لا تقلیدا فیہ لأحد من الائمہ۔ کہتے ہیں کہ میں کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں بہت وضاحت کے ساتھ امام حاکم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حکم لگا رہا ہوں ان راویوں پر، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے، میری اپنی تحقیق ہے۔ تو یہاں پر یہ کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے یہاں پر کسی سے نقل کر دیا ہوگا، نہیں، یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ ان کی خود کی تحقیق اور تفتیش ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَتَوَهَّمُ أَنَّ رِوَایَةَ أَحَادِيثِ هَؤُلَاءِ لَا تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ بَيَانِ حَالِهِمْ لِقَوْلِ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثی۔ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو روات ہیں ان کی احادیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کی پوزیشن بھی واضح کر دی جائے، اس کے راویوں کی جو حالت ہے وہ بیان کر دی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا ہے من حدث بحدیث وهو يرى انه کذب، کہ جو کوئی حدیث بیان کرے اور اسے پتہ ہو کہ وہ جھوٹی ہے فهو احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے۔ اب اس کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ نے وہ نام گنانے شروع کیے ہیں جو اس طرح کے روات ہیں، اور راوی نمبر 97 نمبر لگا ہوا ہے اس راوی پر، یہ بات کے لوگوں نے لگایا نمبرنگ جو کی ہے، تو وہاں پہ ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، کہتے ہیں روا عن ابیہ احادیث موضوعۃ، انہوں نے اپنے والد سے موضوع اور من گھڑت احادیث روایت کی ہیں، لا یخفی علی من تأملها، کہ جو شخص بھی اس کے بارے میں غور کرے گا، جو اہل فن ہے، جو اہل فن میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں، کوئی بھی اگر غور کرے گا تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی ان الحمل فیہا علیہ، کہ اس کا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، تو ان کے سامنے یہ حقیقت میں نے رکھ دی ہے کہ خود امام حاکم رحمہ اللہ کی نظر میں بھی یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، کیونکہ اپنی دوسری کتاب میں انہوں نے بہت ہی واضح صریح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ عبد الرحمن بن زید یہ جو راوی ہے، یہ جو اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، یہ جھوٹی حدیثیں روایت کرتا ہے، اور اس کی حدیثوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو خرافات ہے، اس کا ذمہ دار یہ ہے، اس شخص نے اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں اور صحیح سند سے بیان نہیں کی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی تحقیق میں بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ روایت تمام محدثین، تمام ائمہ کی نظر میں جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس لیے یہ روایت نہیں پیش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو وہ کیسے توبہ کی، تو اس تعلق سے جو روایت پڑھی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، وہ جھوٹی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے توبہ کی۔
صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی طرف سے نقل کرتے ہوئے کہ قالا، کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی، وان لم تغفر لنا، اور اے ہمارے رب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وترحمنا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ کیسے انہوں نے توبہ کی، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی۔ اس لیے یہاں پہ وہ جھوٹی روایت نہیں لانی چاہیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا تھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی شخصیت، چاہے وہ پیر ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ انبیاء ہوں، کسی کی ذات کا وسیلہ لینا یہ جائز اور درست نہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر ہم نے یہ واضح کر دیا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ کس طرح آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی۔ ایک دوسری چیز یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ انسانیت کی جو پہلی کڑی ہے آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے بشری تقاضے کے مطابق ان سے بھی غلطیاں ہوں گی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، بشری تقاضے کے مطابق ان سے بھی کہیں بھول ہو سکتی ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ ان سے بھی غلطی ہوگی اور پھر ان کو بھی اپنے باپ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے۔ آدم کی اولاد میں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، تو غلطی سے کوئی محفوظ نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا، اور جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لے تو خیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین توبہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، ایک انسان جب غلطی کرتا ہے اس کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ افرح بتوبۃ عبدہ من رجل نزل منزلا وبہ مہلکۃ ومعہ راحلتہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جو خوش ہوتا ہے وہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کون شخص؟ مثال میں پیش کیا گیا کہ وہ شخص جو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالے، یعنی کہیں ایسی جگہ رکا ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ سواری ہے اس کی، جیسے اس کا اونٹ ہے اور اونٹ پہ کھانا پانی لدا ہوا ہے، اور ایک صحرا میں، ایک بیابان میں کہیں پہ وہ رک گیا ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، اس کے ساتھ اس کا کھانا پینا ہے اور وہ اکیلا رکا ہوا ہے۔ فوضع راسہ فنام نومۃ، تو سواری کو کہیں باندھ کے اور سو گیا۔ فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، اور جب جاگا تو کیا دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک صحرا میں ایک شخص اکیلا ہو اور اس کی سواری غائب ہو جائے تو اس کو تو یہی لگے گا نا کہ اس کی موت پکی ہے۔ آگے ہے کہ حتی اذا اشتد علیہ الحر والعطش او ما شاء اللہ قال ارجع الى مکانی، اور سواری غائب ہونے کے بعد جب وہ بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آتا ہے، فرجع فنام نومۃ، پھر وہیں پہ سو جاتا ہے، ثم رفع راسہ، پھر نیند سے بیدار ہوتا ہے، سر اٹھاتا ہے، فاذا راحلتہ عنده، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری واپس آ گئی۔ تو ذرا سوچیں کہ یہ شخص کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کا پیمانہ کیا ہوگا کہ جسے ابھی کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا کہ اب میری موت کنفرم ہے، اور جب بیدار ہوا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ زندگی اس کے سامنے کھڑی ہے، تو کتنی خوشی ہوگی۔ تو جب ایک بندہ غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو
تو یہاں آدم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے سبق ہے، پیغام ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے ہم سے بھی، اور ہمیں غلطی کے بعد توبہ کرنی چاہیے۔ یہ آدم علیہ السلام کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے۔ اور غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی ساری غلطیاں کی ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا۔ ایسا نہیں، کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر بھی مایوس کر دیتے ہیں کہ تم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں، لوگوں پر ظلم کیا ہے، اب اسے نہ اللہ معاف کرے گا اور نہ وہ لوگ معاف کریں گے جن پر تم نے ظلم کیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یقیناً جنہوں نے بندوں کے حقوق مارے ہیں وہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑے خطرے میں ہوں، لیکن ان کو بھی توبہ سے نہیں چوکنا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا، کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو جان سے مار دیا۔ ثم خرج یسأل، اور پھر وہ نکلا لوگوں سے پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ یہ اس کی معافی ہے کہ نہیں۔ فأتى راہبا، وہ ایک راہب کے پاس آیا، راہب یعنی وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا، اس کے پاس آیا، فسألہ، اور اس سے پوچھا، فقال له هل من توبہ، کہا کیا توبہ ہو سکتی ہے، توبہ کے لیے گنجائش ہے؟ قال لا، کہا نہیں، تمہارے لیے کہاں توبہ ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ شخص عبادت گزار تو تھا لیکن اس کے پاس علم نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی عبادت اور کسی کے تقوی سے متاثر ہو کے اس ذام میں نہیں آنا چاہیے کہ اس سے اب مسئلہ بھی پوچھنا شروع کر دیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو بہت بڑا متقی ظاہر کرے، بہت بڑا نیک ظاہر کرے، یا عالم نہ ہو عالم ظاہر کرے، تو ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، ایسے لوگوں سے مسئلے مسائل نہیں پڑھنا چاہیے، یہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو دیکھیے یہ شخص عبادت گزار تھا لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس، اس نے کیا کہا نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ نہیں قبول کرے گا، فقتلہ، اسے بھی مار ڈالا، فجعل یسأل، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کے پوچھنے لگا۔ روایت لمبی ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر وہ شخص ایک عالم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ تو کہا کیوں نہیں معاف کر سکتا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور آگے روایت ہے کہ اس کے بعد اس نے یہ بھی نصیحت کیا کہ تم فلاں جگہ منتقل ہو جاؤ تاکہ تم نیک بن سکو، اور وہ وہاں پہ جا رہا تھا، راستے ہی میں اس کی وفات ہو گئی۔ تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے، اور واقعہ لمبا ہے، خلاصہ یہ کہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ تو اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ہم سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو چاہے کتنی بڑی ہی غلطی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں جو واقعہ ذکر ہے اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی سیرت میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کیا، تو پوری انسانیت کے لیے اس میں پیغام ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اور غلطی ہو جانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم کو اپنی سدھار کرنی چاہیے۔ اگر غلطی ہونے کے بعد بھی اگر ہم سدھار کر لیں اپنی، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر سکتا ہے، ہم پر انعام و اکرام کی بارش نازل کر سکتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، پھر وہ دنیا میں آئے اور پھر دنیا سے گئے، اور اب واپس اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں بہت اونچا مقام پائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ان آیات کی تفسیر میں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے جو نصیحت تھی، ہمارے لیے جو عبرت اور موعظت کے پہلو تھے، اسے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔